حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو، اے محبان حسین بن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔ 9 اپریل 1980 تاریخ کے ایک عظیم فیلسوف، ایک مفکر، ایک عظیم فقیہ، مجتہد، آیت اللہ العظمی شہید محمد باقر صدر کی شہادت کا دن۔ تاریخ تشیع کے علماء اور فقہاء میں سے شہید محمد باقر صدر ایک عظیم فیلسوف، ایک عظیم مفکر، ایک عارف باللہ انسان تھے۔ ان کی سیرت کے عنوان پر ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شہید باقر صدر کے ایک دوست، ان کے کلاس فیلو، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رہبر کبیر آیت اللہ العظمی آقائی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے درس سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون ہے اور ان کے ساتھ ایک 13 سالہ بچی ہے کہ جس کے سر پر چادر نہیں ہے۔ ہم تھوڑا باہر آگے نکل گئے۔ شہید باقر صدر اس بوڑھی خاتون کی طرف گئے۔ شہید باقر صدر نے اس بوڑھی خاتون پر سلام کیا اور بڑے لطف اور نرم لہجے میں اس بوڑھی خاتون سے فرمایا، یہ 13 سالہ بچی، اس کے سر پر چادر کیوں نہیں ہے؟ یہ بے حجاب کیوں ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا، اے سید بزرگوار، اس کے والد فوت ہو گئے ہیں، اس کی ماں اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہے، میں اس کی دادی ہوں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اس بچی کے لیے ہم چادر خرید کر سکیں۔ شہید باقر صدر نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنے سر سے عمامہ اتارا اور اس عمامے کے 2 ٹکڑے کیے۔ ایک ٹکڑا اس بوڑھی خاتون کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بچی کے سر پہ رکھو، یہ اپنی بچی کے لیے ایک حجاب کے طور پر اپنے بچی کے سر کو اس حجاب کے ذریعے، اس عمامے کے ٹکڑے کے ذریعے، عمامے کے ایک کپڑے کے ذریعے اپنی بچی کا سر ڈھانپو۔ اور پھر کچھ پیسے نکالے اور کہا، یہ تمہارے اور تمہاری اس بچی کے طعام کھانے پینے کے لیے ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہر مہینے کے آخر میں مجھ سے اپنی اور اپنی بچی کے لیے وظیفہ لے کر جائیں۔ یہ جو دوست ہے شہید باقر صدر کا، یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے سید، یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بہت تعجب میں پڑ گئے۔ تعجب اس بات کا کہ شہید باقر صدر نے عمامہ اتارا اور عمام کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہ ٹکڑا اس بچی کے سر پہ ایک ردا کے طور پر دے دیا۔ ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے۔ ہم نے شہید باقر صدر سے سوال کیا، اے سید بزرگوار، اے شہید باقر صدر، اے محمد باقر صدر، آپ یہ عمامہ رسول اللہ کی دستار ہے، یہ عمامہ رسول اللہ کا عمامہ ہے، آپ نے اس عمامے کو کیوں 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا؟ تو شہید باقر صدر فرماتے ہیں، اس رسول اللہ کے عمامے کا میرے سر پر رہنے کا کیا فائدہ کہ اگر کوئی ایک بچی بے ردا ہے، بے حجاب ہے، تو اس عمامے کا میرے سر پر رہنے کا کیا فائدہ؟ پھر فرمایا، سوال کیا گیا، اور آپ کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ آپ اس کے ذریعے ان کے اہل و عیال کی مدد کریں، ہر مہینے آپ کیسے وظیفہ دے سکیں گے ان کو، جبکہ آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی اتنا وظیفہ کافی نہیں ہوتا۔ تو شہید باقر صدر نے فرمایا، میں اپنے وظیفے کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ یہ
فضیلت ہے اور یہی سیرت ہے عالم کی، ایک فقیہ کی یہ سیرت ہے۔ کہا کہ میں اپنے راتب، اپنے وظیفے کو، اپنے شہریے کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک حصہ اس خاندان کے لیے اور آدھا حصہ میں اپنے خاندان کے لیے رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، اے محمد باقر الصدر، اے محمد باقر الصدر، تم نے اس بچی کو کیوں دیکھا، اس بچی کے برہنہ سر کو کیوں دیکھا، جبکہ تم نے اس کے سر پر ردا نہیں اوڑھائی، چادر نہیں اوڑھائی، اور اس خاندان کے فقر اور تنگ دستی کا علم کیوں حاصل کیا، جبکہ تم نے اس کی اعانت نہیں کی، جبکہ ان کی غربت اور تنگ دستی اور فقر کے لیے تم ان کے مددگار نہیں بنے؟ تو میں اپنے جد امیر المومنین علیہ السلام کو کیا جواب دوں گا؟ عزیزان محترم، ناظرین کرام، یہ سیرت ہے ایک فقیہ کی، ایک عالم کی، کہ اگر کسی تنگ دست کو، ایک فقر اور تنگ دست میں مبتلا ایک گھر کو، ایک خاندان کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے سر سے امامہ اتار کے ایک ٹکڑا ان کے سر پر رکھتے ہیں چادر کے طور پر، اور اپنے حصے کا راتب، اپنے حصے کا وظیفہ ان کے لیے دیتے ہیں۔ خداوند کریم تمام علماء کرام اور تمام مؤمنین کو یہ توفیق دے، یہ سعادت دے کہ مومنین کرام اور فقر اور تنگ دستی میں مبتلا مومنین کرام، مسلمان اور انسان کی مدد اور نصرت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء ورثۃ الانبیاء